بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 103 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے توکید الضمیر المتصل والمستتر، یعنی جب ہم ضمیر متصل اور مستتر کو تاکید دینا چاہیں، اس کو مؤکد کرنا چاہیں، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیا ہم لے کر آئیں گے۔ تو آئیے ہم اس سبق میں سیکھتے ہیں۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے نفسہ، عینہ اور اس کے علاوہ کلاہما، کلتاہما وغیرہ کلمات کو سیکھا تھا۔ آج کے سبق میں جب ہم کسی ضمیر متصل یا مستتر کو مؤکد کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، آئیے مثالوں سے اور بحث سے سیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکید الضمیر المتصل والمستتر۔ قمت انا بالواجب۔ قمت میں آپ دیکھ رہے ہیں تو ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل ہے کیونکہ فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قمت میں کھڑا ہوا، انا سے کون مراد ہے، وہ بھی متکلم کی ضمیر ہے یعنی میں۔ قمت میں کھڑا ہوا، انا میں، بالواجبی جو میرے ذمے کام تھا، جو کام کرنے کا تھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل سے کی گئی ہے۔ ما جاءک انت احد، یعنی آپ کے پاس نہیں آیا، انت آپ کے پاس، احد تو جاءک میں جو کاف ضمیر ہے یہ ضمیر متصل ہے جو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر۔ اسی طرح انت یہ ضمیر منفصل ہے، تو ضمیر متصل کو مؤکد بنانے کے لیے یا اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ضمیر منفصل کو لایا گیا ہے۔ آگے دیکھیں، سلمت علیہ ہوا، سلمت علیہ یہ کافی تھا کہ میں نے اس پر سلام کیا، لیکن ممکن ہے کہ فلاں سامع وہ شک میں پڑ جائے یا وہ یقین نہ کرے، تو میں نے کہا علیہ ہوا، وہی آدمی، جسے پچھلے سبق میں نفسہ ہم نے کہا تھا، سلمت علیہ نفسہ، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ دہشنا نحن انفسنا، دیکھو دہشنا، اس میں ایک نا پہلے سے موجود ہے ضمیر متصل، نحن یہ دوسرا ضمیر منفصل متکلم جمع مراد ہے، انفسنا یہ پھر اس کے بعد، ذعرت آپ گھبرا گئے، انت آپ، نفسک آپ ہی آپ، جبنو وہ بزدل ہوئے، ہم وہ لوگ، انفسہم وہ سب کے سب یا وہی بذات۔ اسرجو انا، اسرجو میں زین رکھتا ہوں، انا میں، الفرس یعنی گھوڑے پر، گھوڑے کو تیار کرنا، اس پہ سرج رکھنا، تو اسرجو میں پہلے سے انا موجود ہے، انا پھر دوبارہ باہر آ گیا۔ افتح آپ کھولیے، افتح میں انت ضمیر پہلے سے موجود ہے مستتر، انت دیکھو ضمیر منفصل تاکید کے لیے، اسی ضمیر جو اس کے اندر ہے مستتر ضمیر ہے اس کی تاکید کے لیے انت ضمیر منفصل کو ہم لائے ہیں۔ النافذۃ کھڑکی کو کھولیں، فرید فرید نے، قرأ میں ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے فرید کی طرف، البتہ دوبارہ سے ہوا کہا، قرأ ہوا اس نے پڑھا، ہوا وہ الکتاب کتاب۔ اسرجو انا نفسی الفرس، افتح انت نفسک النافذہ، فرید قرأ ہوا نفس الکتاب۔ تو ان تمام مثالوں میں ایک چیز کامن ہے اور یعنی جو عام ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کبھی بھی ضمیر متصل کو یا ضمیر مستتر کو مؤکد بنانا چاہیں تو لازمی بات ہے کہ ہم ضمیر منفصل جو فعل کے سے علاوہ آتا ہے، جیسے انا، انت، انتما، انتم وغیرہ ضمائر لے کر آئیں گے۔ تو آئیے بحث میں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ البحث، التاء من قمت، قمت میں جو تا ہے، والکاف من جاءک، جاءک، والہا من علیہ جو علیہ میں ہے۔ فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی، پہلی تین مثالوں میں، کلھا ضمائر متصلہ، یہ ضمائر متصلہ ہیں، فعل کے ساتھ ان کا اتصال ہے۔ وقد اکد، اور تاکید اس کو مؤکد کر دیا ہے، کل منہا تمام کے تمام یہ والے، تو کا
یہ تمام ضمائر توکیدا لفظیا لفظی توکید کے ساتھ بضمیر رفع منفصل ضمیر رفع منفصل جیسے ہم نے اوپر بتایا. ولو تدبرت اگر آپ تھوڑا سا تدبر کریں جمیع الضمائر المتصل تمام ضمائر متصلہ علی اختلاف انواعها مختلف انواع کی جو ضمائر ہیں سواء كانت فی محل رفع چاہے وہ محل رفع میں ہو فاعل بن رہے ہوں یا مبتدا بن رہے ہوں ام فی محل نصب یا مفعول بن رہے ہوں ام فی محل جر یا اس پر کوئی دخول حرف جر وغیرہ ہو لوجدتها عام تمام ضمائر کو پائیں گے تو اکدو توکیدا لفظیا اس کی توکید جب اس کو ہم مؤکد بنانا چاہتے ہیں تو وہ مؤکد بنائے جاتے ہیں بضمائر رفع المنفصلہ ضمیر رفع منفصلہ سے جیسا کہ ہم نے یہاں پر پڑھا قمت انا تو انا ضمیر منفصل ہے اور ضمیر رفع ہے نحن اور انا وغیرہ. والضمائر نا اور باقی جو مثالیں ہیں اس میں نا ضمیر ہے من دہشنا دہشنا سے والتا من ذعرتا والواو من جبونو فی الامثلة الثلاثة الثانیہ كلها ضمائر رفع متصلہ یہ بھی ضمائر رفع متصلہ جیسے پہلے والے تھے کیونکہ فعل کے ساتھ ان کا اتصال ہے. وقد اکد كل منها اور ان تمام کو مؤکد کیا ہے توکیدا معنوی کے ساتھ بالنفس بعد توکیدہ بالضمیر المنفصل لیکن اس میں ضروری تھا کہ پہلے اس کی تاکید یعنی ضمیر متصل کی تاکید کی جائے ضمیر منفصل کے ساتھ اس کے بعد نفسہ انفسہما وغیرہ بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں یہ ضروری ہے ہم قاعدے میں بھی اس کو پڑھ لیں گے. ولو تدبرت اگر آپ غور کریں جمیع ضمائر رفع المتصلہ المؤکدہ جو تاکید کے لیے آتے ہیں یعنی ان کو تاکید دیا جاتا ہے بالنفس او العین لوجدتها لا تؤکد هذا التوکید تو آپ اسے پائیں گے کہ وہ کبھی بھی مؤکد نہیں بنتے یعنی ضمائر الرفع المتصلہ کبھی بھی مؤکد نہیں بنتے الا مگر اس وقت بعد توکیدها بالضمائر المنفصلہ جب آپ اس کو ضمائر الرفع المنفصلہ سے مؤکد نہیں کرتے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے وہ مؤکد نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جس طرح ہم نے اوپر یہاں پر بیان کیا کہ آپ نفس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن بعد اس کے کہ آپ منفصل سے اس کو مؤکد کریں. تأمل آپ غور کریں الضمائر المستترہ وہ ضمائر جو مستترہ ہیں فی الامثلۃ الباقیہ باقی مثالوں میں تجد حکمها فی التوکید اللفظی وکذلک فی التوکید المعنوی بالنفس والعین حکم الضمائر المتصلہ المقدمہ یعنی ضمیر مستتر کا بھی وہی حکم ہے جو ضمیر متصل کا ہے. جس طرح ضمیر متصل ضمیر منفصل سے مؤکد ہوتا ہے اسی طرح ضمیر مستتر بھی ضمیر منفصل سے مؤکد ہوتا ہے. تو یہ بات بالکل آسان سی ہے. قاعدہ سمجھ لیں الضمائر المتصلہ والمستترہ دونوں قسم کے ضمائر جیسے قمت میں تو ہے متصل ہے اور افتح میں انتا ہے ضمیر مستتر تو دونوں مثالیں بتا دی. تو اکدو توکیدا لفظیا توکید لفظی کے ساتھ مؤکد ہوتے ہیں بضمائر رفع المنفصل انا نحن وغیرہ سے. لا تؤکدو ضمائر الرفع المتصلہ والمستترہ ضمائر الرفع المتصلہ اور مستترہ یہ کبھی بھی مؤکد نہیں ہوتے ان کو آپ یعنی تاکید نہیں دے سکتے بالنفس والعین نفس اور عین کے ذریعے جس طرح آپ نے پچھلے سبق میں کیا تھا اس طرح سے نہیں کر سکتے الا مگر اس وقت کر سکتے ہیں بعد توکیدہا جب آپ متصلہ اور مستترہ کی تاکید کر لیں بضمائر رفع منفصلہ. تو ایک قسم کا یہ ہوا کہ یہ تابع ہے اصل میں توکید ہوگا کس سے رفع المنفصلہ سے ضمائر رفع المنفصلہ انا نحن وغیرہ سے. اما نفس اور عین یہ ایک اضافی چیز ہو گئی. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. تمرین فی الاعراب اعراب جو مشق ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. نظفت یداہ کلتاہما نظفت فعل ماضی مبنی علی الفتح والتاء علامت الثانی یداہ فاعل مرفوع بالالف ٹھیک ہے کیونکہ تثنیہ حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے لأنه مثنى هو مضاف یدا مضاف ہے والضمیر یعنی یداہ ہو کیا ہے مضاف الیہ مبنی علی الضم فی محل جر. کلتاہما اب یداہ ہم نے پہلے سے دو بتا دیے کہ دونوں ہاتھ اب دونوں ہاتھ میں ہم تاکید لانا چاہتے ہیں تو کلتاہما بتا دیا. کلتا توکید للاسم المثنى قبلہ یہ توکید کے لیے آتا ہے للاسم المثنى قبلہ جو اس سے پہلے
کلمہ مثنیٰ ہے جیسے یداہ، مرفوع بالالف، تو یہ بھی کلتا، یہ بھی مرفوع بالالف ہے، وہ مضاف مضاف ہے، والضمیر بعدہ مضاف الیہ، اور جو ہما ہے وہ مضاف الیہ ہے، مبنی علی السکون فی محل جر۔ تو اس طرح سے ہم توکید کا اعراب بھی کریں گے، ترکیب بھی کریں گے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔